الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت۔ اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، بہت دیر سے آپ حضرات مقررین، ہمارے جو مہمان حضرات دور سے تشریف لائے تھے، ان کے بیانات سماعت فرما رہے تھے۔ مفتی احمد اللہ صاحب نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ ان فتنوں کا تذکرہ کیا جو موجودہ زمانے میں ہمارے درمیان رائج ہیں، اور اتنی تفصیل سے ذکر کیا کہ اب ان کے اعادے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کچھ فتنوں کا تذکرہ میرے ذہن میں تھا کہ میں تذکرہ کروں گا، لیکن وہ حضرت نے اتنی تفصیل سے کر دیا کہ وہ میرا مضمون تو لے گئے۔ اب تو صرف یہ عرض کرنا ہے خلاصے کے طور پر کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو عذاب سے بچا لو۔ یعنی جو اتنے سارے فتنے ہمارے درمیان میں رائج ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچا لو، واہلیکم، اپنے گھر والوں کو بچا لو۔ کس سے؟ آگ سے۔ یہ ہمیں فکر کرنی ہے۔ جنت اور جہنم کا بکنگ آفس ہے یہ دنیا، جنت اور جہنم کا بکنگ آفس ہے یہ دنیا۔ عمل دے کر ٹکٹ لے لو جہاں جانے کا جی چاہے، عمل پیش کرنا پڑے گا اللہ کے سامنے، وہاں زبانی جمع خرچ نہیں چلے گا۔ اس لیے ہمیں ان علماء کرام سے رابطہ کر کے یہ سیکھنا ہوگا کہ یہ موجودہ زمانے کے جو فتنے ہیں ان سے کیسے لڑا جائے۔ ہمارے بچے کن لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں موبائل پر، ہمیں سب کو ٹریک کرنا ہوگا۔ اس لیے کہ انسان کی جو سوچ ڈیولپ ہوتی ہے وہ آس پاس کے معاشرے سے ہوتی ہے، آس پاس کی سنگت سے ہوتی ہے، اس کے آس پاس کے جو لوگ اس کے پاس بیٹھتے ہیں اس سے اس کا دماغ کا سیٹ اپ تیار ہوتا ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارے بچے کن لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں۔ ایک عربی کا شاعر ہے، وہ کہتا ہے کہ عن المرء لا تسأل وابصر قرینہ فإن القرین بالمقارن یقتدی، کہ اگر کسی انسان کے بارے میں جاننا چاہتے ہو کہ وہ کیسا ہے، اسے مت دیکھو، اس کے یار دوستوں کو دیکھو کیسے ہیں۔ جیسے یار دوست ہوں گے وہ ویسا ہی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو آیت میں نے پڑھی ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، یہ جو پریشانیاں میں ہم گھرے ہوئے ہیں یہ یوں ہی نہیں آئی، بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، یہ تمہارے اعمال کی وجہ سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہارے اعمال کی وجہ سے۔ دیکھیے آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ مختصر سی گفتگو کروں گا، زیادہ لمبی نہیں چونکہ وقت بھی کافی ہو چکا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو 4 چیزوں سے بنایا ہے۔ مشہور تو یہ ہے کہ مٹی سے بنایا ہے، لیکن ساتھ میں اور چیزیں بھی ہیں، پانی بھی لگے گا اس میں، ہوا بھی لگے گی، آگ بھی ہوگی۔ جیسے ہمارے گھر میں کوئی اگر پوچھتا ہے کہ کیا بنا ہے، ہم سیدھا سیدھا کہہ دیتے ہیں گوشت بنا ہے، لیکن گوشت میں مسالہ ہوگا، پانی ہوگا، آگ جلے گی، سارے کام ہوں گے۔ تو انسان گرچہ مٹی سے بنا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں سے بنایا ہے، آگ، پانی، ہوا، مٹی۔ اور سب لوگ جانتے ہیں
کہ جب کوئی چیز کسی چیز سے مل کر بنتی ہے اس کے اثرات اس میں ضرور آتے ہیں۔ جب اللہ نے 4 چیزوں سے بنایا تو چاروں چیزوں کی جو خصوصیات تھی وہ آ گئی انسان میں۔ وہ کیا کیا خصوصیات ہیں، بس ہمیں اسی پر دھیان دینا ہے۔ مثلا اللہ نے انسان کو مٹی سے بنایا۔ مٹی کی خصوصیت ہے بخل، کنجوسی۔ آپ دیکھیے سارے کے سارے خزانے زمین کے نیچے ہیں۔ پیٹرول کہاں سے نکل رہا ہے؟ نیچے سے۔ ڈیزل کہاں سے نکل رہا ہے؟ نیچے سے۔ سونا نیچے سے۔ مطلب سارے کے سارے خزانے زمین کے نیچے، لیکن کیا زمین ہمیں دیتی ہے؟ نہیں دیتی ہے، بہت کنجوس ہے۔ پھر کیسے لینا ہوتا ہے؟ اس پر کھودا جاتا ہے، بلڈوزر چلائے جاتے ہیں، مشینوں سے زبردستی نکالا جاتا ہے۔ تو اللہ کو معلوم تھا کہ میں بندے کو مٹی سے بناؤں گا تو یہ کنجوسی والی صفت اس میں آنی ہے۔ اللہ نے، چونکہ اللہ تعالی حکیم ہے، اللہ کو معلوم ہے فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا کوئی بھی فعل حکمت سے خالی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کو معلوم تھا یہ بندہ مٹی سے بنے گا، کنجوس ہوگا، تو اللہ نے کہا کہ دیکھو سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ نکالا کرو۔ یہ جو تمہارے اندر کنجوسی والی کیفیت ہے یہ کنجوسی ختم ہو جائے گی، کنجوسی نہیں رہے گی، بخل نہیں رہے گا۔ اگر ہم زکوٰۃ پابندی سے نکال رہے ہیں اس کے باوجود ہمارے اندر یہ کنجوسی اور بخل والی صفت ہے، اس کا مطلب زکوٰۃ ٹھیک سے ادا نہیں ہو رہی۔ ہمیں غور کرنا ہوگا، اس لیے کہ معالج اللہ ہے، ان کو معلوم ہے کہ یہ بیماری بخل والی کیسے دور ہو سکتی ہے۔ تو زکوٰۃ اگر ہم ٹھیک سے نکالیں گے یہ بخل والی بیماری ختم۔ دوسری چیز اللہ نے جس سے انسان کو بنایا وہ ہے آگ۔ آگ کی خاصیت سب لوگ جانتے ہیں، کبر ہے۔ آگ اوپر کو اٹھتی ہے، اس کی خاصیت ہے کبر، بڑائی۔ اللہ کو معلوم ہے کہ جب بندہ آگ سے بھی مل کر بن رہا ہے تو اس کے دماغ میں بڑائی تو ہوگی، اور یہ بڑائی اور کبر بہت خطرناک بیماری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الکبر ردائی، کبر میری چادر ہے، کوئی گھسے گا تو خیر نہیں اس کی۔ تو چونکہ بڑی بیماری تھی، خطرناک بیماری تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دن میں 5 نمازیں پڑھا کرو اور ناک اور پیشانی کو زمین پر رکھا کرو۔ انسان سارے کام ناک کے لیے کرتا ہے۔ کوئی بھی بات ہوتی ہے، جناب میری ناک کٹ جائے گی، حضرت ناک کا مسئلہ ہے کیا کروں؟ مطلب ہر جگہ اس کی ناک، کہیں بھی جا رہا ہے کہ جی حضرت ناک کا مسئلہ ہے کیا کروں، خاندان والے یوں کہیں گے، گھر والے یوں کہیں گے، بیوی یوں کہے گی، ہر جگہ ناک کا مسئلہ۔ اللہ نے کہا جو بڑی بیماری ہے یہ سال میں 1 بار سے کام نہیں چلنے والا، کہ دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھنی ہے اور ناک اور پیشانی کو زمین پر رکھنا ہے، تاکہ یہ کبر والی بیماری جو بہت زیادہ خطرناک ہے اس سے حفاظت ہو سکے۔ اب اگر ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں اور پھر بھی ہمارے دماغ میں کبر کا کیڑا گھوم رہا ہے تو اس کا مطلب نماز ٹھیک نہیں ہو رہی۔ ورنہ نماز کے بارے میں تو اللہ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ تو روکتی ہے برائیوں سے، اور ہم نماز میں جا بھی رہے ہیں اور پھر بھی دماغ ہمارا اونچا ہے، اس کا مطلب نماز ٹھیک نہیں ہو رہی۔ ہمیں غور کرنا ہوگا اپنی نمازوں کے اندر۔ تیسری چیز جو اللہ نے انسان کو جس سے بنایا ہے وہ ہے پانی۔ پانی کی کیا خاصیت ہے؟ پانی کی خاصیت ہے حرص اور طمع۔ آپ دیکھیے کہیں سے جب پانی بہتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ راستے میں گندگی پڑی ہے کہ سڑک صاف ہے۔ پانی بہے گا تو گندگی ہو، صاف چیز ہو، سب کو لپیٹتا ہوا وہ چلے گا۔ پتہ چلا کہ پانی فرق نہیں کر رہا ہے اچھی چیز میں اور بری چیز میں۔ تو انسان کو جب اللہ نے پانی سے بھی بنایا تو انسان فطری طور پر یہ چاہتا ہے کہ مال آنا چاہیے، صحیح ہے یا غلط نہیں دیکھتا ہو،
وہ یہ تمیز نہیں کرتا کہ حلال ہے کہ حرام ہے، تو اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ یہ بیماری آئے گی تو اس کی پریکٹس بھی کرانی پڑے گی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رمضان میں 1 مہینے کے روزے رکھنا تھا، پورے مہینے کے روزے رکھنا ہے۔ فائدہ کیا ہوگا روزہ رکھنے کا؟ اللہ خود فرما رہے ہیں لعلکم تتقون، یہ جو حرص والی کیفیت تمہارے اندر ہے، یہ جو طمع اور لالچ والی کیفیت تمہارے اندر آ گئی ہے، یہ اس سے دور ہوگی، پتہ یہ چلے گا کیسے زندگی گزارنی ہے، تقوی والی زندگی کیسی ہوتی ہے۔ جب تقوی والی زندگی ہم گزاریں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعدت للمتقین، جنت متقیوں ہی کے لیے تو ہے، تو جب متقیوں کے لیے جنت ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں متقی بنانا چاہ رہے ہیں، حرص اور طمع ہمارے اندر سے نکالنا چاہ رہے ہیں کہ ہم رمضان میں روزے رکھیں۔ اگر روزے رکھنے کے بعد بھی وہی حرص ہے، وہی طمع ہے، غریبوں کا کوئی خیال نہیں، مسجدوں میں کوئی ہم خرچ نہیں کر رہے، اس کا مطلب روزے بھی ہمارے ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں۔ چوتھی چیز، جو اللہ نے جس چیز سے انسان کو بنایا وہ ہے ہوا۔ ہوا کی کیا خاصیت ہے؟ ہوا کی خاصیت ہے امتیاز۔ جب ہوا چلتی ہے تو وہ اپنا ایک نشان چھوڑ کر جاتی ہے۔ آپ کبھی رات کو جب سوئیں اور صبح کو باہر نکلیں اور محسوس ہو کہ کچھ سامان ادھر پڑا ہے، کچھ ادھر پڑا ہے، کچھ کہیں ہے، کچھ درخت گرے پڑے ہیں، آدمی کہتا رات ہوا چلی ہے، یہ کیسے پتہ چلا رات ہوا چلی ہے؟ یہ سب نشان اسی کے تو ہیں، یہ جو ادھر ادھر چیزیں بکھری پڑی ہیں یہ سب نشان انہی کا ہے، رات ہوا چلی ہے پکا۔ پتہ یہ چلا کہ ہوا کی جو خصوصیت ہے وہ ہے امتیاز۔ انسان اپنی ایک شناخت، ایک کوالٹی بنا کر رکھنا چاہتا ہے۔ اب جیسے ہم لوگ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو نماز سے کبر تو ٹوٹ رہا ہے، لیکن ہر ایک کا لباس الگ ہے، ہر ایک کی ٹوپی الگ ہے، ہر ایک کا کرتا الگ ہے، کسی نے واسکٹ پہنی ہے، کسی نے کچھ پہنا، اپنی ایک پہچان بنانا چاہتا ہے۔ جس معاشرے میں وہ رہتا ہے تو لوگ اس کو ایک الگ پہچان سے دیکھیں، وہ اپنے ایک امتیاز، ایک شناخت قائم کرنا چاہتا ہے۔ یہ نماز سے نہیں ختم ہو رہی تھی، اللہ نے فرمایا کہ اس کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ زندگی میں ایک بار حج کرنا۔ جب آپ حج کرنے جاتے ہیں، آپ چاہے بادشاہ ہیں چاہے آپ فقیر ہیں، وہی 2 کپڑے، 2 پٹی کی چپل وہی آپ نے پہننی ہے۔ آپ چاہے بادشاہ ہیں تب بھی اور غریب ہیں تب بھی، وہاں نہیں پتہ چلتا کہ کون ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، وہاں جا کر محسوس نہیں ہوتا ہے کہ کون بادشاہ ہے کون فقیر ہے، ایک ہی لباس۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس حج کی عبادت کے ذریعے سے جو دماغ میں ایک امتیاز والی کیفیت تھی اس کو بھی ختم کر دیا۔ اگر یہ تمام اعمال کرنے کے بعد بھی ہمارے اندر ان بیماریوں کے ذرا سا بھی کوئی اثر محسوس ہوتا ہے، کبر ہے، حرص ہے، طمع ہے، امتیاز والی کوئی کیفیت ہے، اس کا مطلب ہماری جو عبادات ہیں یہ ٹھیک سے ادا نہیں ہو رہی۔ اس لیے کہ جس نے بنایا ہے ہمیں، وہ ان خصوصیات کو جانتا تھا اور اسی نے یہ علاج تجویز کیا ہے۔ جب اسی کا تجویز کیا ہوا ہے تو دوا تو کام کرے گی، اگر کر نہیں رہی تو اس کا مطلب ہم ٹھیک سے اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ تو ضروری یہ ہے کہ ہم جس معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ ہمارے بچے کن لوگوں کے ساتھ مل رہے ہیں، کن کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں اور کہاں ان کی کنیکٹیویٹی جڑ رہی ہے۔ اگر ہم لوگ بری سنگت میں بیٹھیں گے تو ہمارے مائنڈ میں نگیٹو تھاٹس آئیں گے، اور اگر ہم اچھے لوگوں میں بیٹھیں گے تو پازیٹیو خیالات آئیں گے۔ اگر پازیٹیو خیالات آئیں گے تو ہماری باڈی پر اس کا ریئیکشن ہوگا، ہم اسی اعتبار سے عمل کریں گے۔ اس لیے ہمیں بچوں پر چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں ان کو بھی غور کرنا چاہیے۔ کھانا کھا رہے ہیں بیٹھے ہوئے، بیٹا بسم اللہ پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے؟ زور سے پڑھیے۔
بلکہ آپ خود زور سے پڑھ دیجئے تاکہ وہ سب سنیں، اور اگر اس کے باوجود بچہ نہیں پڑھ رہا ہے تو آپ کہیے بیٹا آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھی، بسم اللہ پڑھ کر کھائیے۔ تو اس طریقے سے ہم اپنے گھر سے اس تربیت کو شروع کریں۔ اصل اپنی ذمہ داری ہمارے گھر کی ہے، جو میں نے ابھی پڑھا قرآن کریم کی آیت کو کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو عذاب جہنم سے بچاؤ۔ وہاں کوئی اور سکہ نہیں چلنے والا ہے، وہاں ہمارے اعمال ہی کا سکہ چلے گا۔ ورنہ تو کیا وجہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قبر کے اندر سوالات ہوں گے اس کا پرچہ 1400 سال پہلے آؤٹ کر دیا۔ امتحان کا ایک پرچہ ہوتا ہے، وہ پرچہ لیک نہیں کیا جاتا ہے چونکہ آپ کو جوابات دینے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے وہ پرچہ آؤٹ کر دیا کہ جب قبر میں جاؤ گے تو یہ سوالات ہوں گے، تمہارا رب کون ہے، تمہارا رسول کون ہے۔ اب ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو یہ جواب دے دیتے ہیں، ہم ان سے پوچھیں گے تمہارا رب کون ہے، وہ تو بتا دیں گے فوراً ہمارا رب اللہ ہے، تو ہم بھی آسانی سے جواب دے دیں گے وہاں۔ لیکن نہیں، ایسا سکہ نہیں چلے گا۔ اگر ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نمونہ بنایا ہے اور ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالا ہے، تب ہمارے منہ سے نکلے گا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارے رسول نبی کریم علیہ السلام ہے۔ اور اگر ہماری زندگی ان کے مطابق نہیں ہے تو ہماری زبان سے نہیں نکلے گا، وہاں کھوٹا سکہ نہیں چلے گا، وہاں وہی سکہ چلے گا جو اوریجنل ہوگا، اندر بھی وہی باہر بھی وہی۔ اگر ہم اللہ کے رسول کو فالو کرتے ہیں تو ہماری باڈی لینگویج سے وہ ظاہر تو ہونا چاہیے کہ ہم نماز پابندی سے پڑھ رہے ہیں، سنتوں پر عمل کر رہے ہیں۔ اگر ہمارے اعمال سے وہ ظاہر نہیں ہے تو پھر ہم کیسے متبع رسول ہو سکتے ہیں؟ خیر بات بہت لمبی ہو گئی ہے، ہمیں صرف اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہمیں اپنے اور اپنے گھر والوں کی، اپنے بچوں کی فکر کرنی ہے۔ ہم اس فکر کو لے کر یہاں سے جائیں کہ آج جو ہم یہاں بیٹھے ہیں، یہ جو مجلسیں ہیں یہ رائگاں نہیں ہونی چاہیے۔ اتنی دیر سے آپ حضرات نے یہاں قربانیاں دی اور تمام حضرات کی تقریروں کو بغور سماعت کیا، یہ ہمارا بیٹھنا قبول ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں گے اور امید ہے اللہ کی ذات سے یہ ہمارے لیے ٹرننگ پوائنٹ ہوگا۔ ہم یہاں سے یہ عہد کر کے جائیں گے کہ جن باتوں کو ہم نے سنا ہے ہم انشاءاللہ اس پر ضرور عمل کریں گے، انشاءاللہ سب عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اپنی نمازوں کی ہم فکر کریں گے، ہماری نمازیں ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ ایک بار امام صاحب نے 3 رکعت پڑھا کر سلام پھیر دیا۔ کچھ حضرات کہہ رہے ہیں 4 رکعت ہوئی ہیں، کچھ حضرات کہہ رہے ہیں 3 رکعت ہوئی ہیں۔ ایک صاحب بڑے وثوق کے ساتھ کھڑے ہوئے کہنے لگے حضرت 3 ہی رکعت ہوئی ہیں، مجھے پکا یقین ہے۔ بھئی آپ کو کیسے پکا یقین ہے؟ کوئی شبہ؟ کہنے لگے نہیں مجھے پورا یقین ہے۔ کیسے یقین ہے آپ کو؟ لگے جناب میری 4 دکانیں ہیں، میں ایک رکعت میں ایک دکان کا حساب لگا لیتا ہوں، ابھی 3 ہی دکان کا حساب لگایا تھا، سلام پھیر دیا۔ مطلب یہ ہماری نمازوں کا حال ہے، ہم سجدے میں جا رہے ہیں، دماغ ہمارا کہیں اور ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جب ہم سجدے میں جائیں، ہم قرآن کی تلاوت کریں، ہم اس کو سوچیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ کل پرسوں یہاں ایک پروگرام تھا تو صرف 3-4 آیتوں کے بارے میں تذکرہ کر دیتا ہوں، 2 منٹ کا ہے۔ تو میں نے تذکرہ یہ کیا تھا کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، جیسے سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں تو ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ تو ہم جب دنیا کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو ہم کسی کی تعریف کیوں کرتے ہیں؟ 4 وجہ ہو سکتی ہیں تعریف کی، 4 وجہ ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، جس ذات کی ہم تعریف کر رہے ہیں اس میں خوبیاں ہی خوبیاں ہیں۔ جب اس میں خوبیاں ہی خوبیاں ہیں تو تعریف تو ہوگی، برائی تو ہے ہی نہیں اس میں، تو تعریف تو ہونی ہے۔ دوسری وجہ تعریف کی یہ ہوتی ہے کہ اس کے ماقبل میں اتنے احسانات ہیں ہمارے اوپر کہ ہمیں تعریف تو کرنی چاہیے۔
محسن کا احسان ماننا چاہیے. اتنی اس نے تعریفیں کر رکھی ہیں، اتنی اس نے ہمارے اوپر احسانات کر رکھے ہیں، پریشانیوں میں ہمارے ساتھ رہا ہے، تو اس کی تعریف تو کر بنتی ہے. تیسری وجہ یہ ہوتی ہے تعریف کی کہ ہمیں فیوچر میں اس سے کام ہے. اگر میں نے تعریف نہیں کی، میرا جو کام بننے والا ہے وہ بننے کا ہی نہیں، تو میں اس سے بات بنا کر رکھنا چاہتا ہوں کہ میری بات بنی رہے اور میں تعریف کرتا رہوں کہ جناب بہت بڑھیا آدمی ہے اور بہت ہی بااخلاق ہے، ہم تعریف کرتے ہوں گے. چوتھی وجہ جو تعریف کی ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ آدمی اتنا پاورفل ہے، تعریف نہیں کریں گے تو مار دے گا، پکڑے جائیں گے. تو تعریف تو کرنی پڑے گی، مجبوراً کرنی پڑے گی، نہیں تو پھنس جائیں گے. اب دیکھیے ہم قرآن کس ترتیب سے پڑھتے ہیں. الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. کیوں؟ رب العالمین، تمام عالموں کو رزق دے رہا ہے وہ. ہم اتنے گناہ کر رہے ہیں، ہمیں بھی رزق دے رہا ہے. کافر سجدہ نہیں کر رہا، اس کو بھی رزق دے رہا ہے. مشرک اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے، اس کو بھی رزق دے رہا ہے. سب کو رزق دے رہا ہے. وہ رب العالمین ہے، تعریف تو بنتی ہے اس کی. دوسری، الرحمن، اس نے دنیا میں ہمارے اوپر احسان کر رکھا ہے. ہمارے گناہ ہمارے چہروں سے ظاہر نہیں کرتا ہے. اگر ہمارے گناہوں کے اوپر وہ پکڑ کرنے لگے تو ہم تو منہ دکھانے لائق نہیں رہیں گے. تو اس کا دنیا میں بھی احسان ہے. تیسری چیز وہ رحیم ہے. رحیم کا تعلق علماء نے لکھا ہے آخرت سے، کہ آخرت میں بھی وہ بندوں کے ساتھ بہت رحم والا معاملہ کرے گا. اللہ تعالیٰ بہت کوشش کریں گے کہ کسی طرح کوئی بہانہ، کوئی نیکی ایسی مل جائے کہ میں کسی بہانے سے اس کو جنت میں بھیج دوں. اور چوتھی چیز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم میری عبادت نہیں کرو گے، تعریف نہیں کرو گے، تو مالک یوم الدین، میں قیامت کا دن کا مالک ہوں، آ جاؤ پھر حساب دے دو، اب حساب ہوگا. مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے. جب ہم یہ قرآن پڑھ رہے ہیں نماز میں تو ہمارے مائنڈ میں یہ سب چیزیں چلنی چاہیے کہ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. جب یہ ساری چیزیں چلیں گی تو ہمارے دل سے کیا نکلے گا؟ ایاک نعبد، اے اللہ تو ہر اعتبار سے تعریف کے لائق ہے. دنیا میں بھی تیرے احسانات ہیں، آخرت میں بھی ہوں گے، پاورفل بھی تو ہی ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے. تو اب ایاک نعبد، اے اللہ میں تو تیری ہی عبادت کرتا ہوں، میں کسی کی عبادت نہیں کرتا ہوں، اللہ بس تیری ہی عبادت کرتا ہوں. جب ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں تو اب ہم مدد کس سے مانگیں گے؟ کسی اور سے تھوڑا ہی مانگیں گے، ہم تو اللہ ہی سے مانگنی ہے. کہہ رہے ہیں ایاک نستعین، اے اللہ مجھے آپ ہی سے مدد بھی چاہیے. میں تو آپ کو سجدہ کرتا ہوں، کس سے مانگوں گا؟ مجھے نماز کے بعد بھی دعا مانگنی تو میں تو آپ سے مانگنی ہے. بہرحال ہم جو یہ چیزیں پڑھیں، قرآن کریم ہم پڑھیں. اپنے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب مالٹا کی جیل سے تشریف لائے تو حضرت نے فرمایا تھا کہ مجھے بگاڑ کی 2 وجہ سمجھ میں آئی جو میں نے بہت زیادہ غور و فکر کیا. ایک تو قرآن کریم سے دوری اور ایک آپسی اختلاف. ہم لوگ قرآن کریم سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور قرآن سے دور ہو رہے ہیں، علماء سے دور ہو رہے ہیں. ہم علماء سے اس لیے جڑتے تھے کہ ہم قرآن کی اصلاح کراتے تھے، نمازوں کی اصلاح ہوتی تھی، مسئلے مسائل پوچھتے تھے. جب ہم نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، قرآن سیکھنا چھوڑ دیا تو علماء سے دور ہوتے چلے گئے. تو ہم قرآن سے اپنا تعلق قائم رکھیں. اور جن فتنوں کی نشاندہی حضرت مفتی صاحب نے بڑی تفصیل سے کی ہے، ان سے بچنے کی کوشش بھی کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہم کسی بھی چیز کو بالکل بھی ہلکے میں نہ لیں. کہیں بھی کوئی چیز ایسی محسوس ہو کہ جو دل میں کھٹکا پیدا کرے، فوراً علماء سے رابطہ کریں کہ ہم نے ایک نئی چیز یہ سنی ہے، آپ بتائیں کہ اس میں کیا کرنا ہے. تو علماء کی رہنمائی کے بغیر ایک مسئلہ ہے یا کیا ہے، میں وہ سناتا ہوں. لکھا ہے کہ لولا العلماء لصار الناس کالبہائم، اگر یہ علماء نہ ہوتے تو لوگ جانوروں کی طرح ہوتے، تمیز نہ کر پاتے کہ یہ چیز ٹھیک ہے، یہ چیز خراب ہے. جو چیز آ رہی ہے سب کو ہضم کرتے رہتے.
یہ تو علماء نے بتایا کہ یہ چیز حرام ہے، یہ چیز مکروہ ہے، اسے کرنا ہے، اسے نہیں کرنا ہے۔ خیر، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ حضرات جو اتنی دیر تک یہاں بیٹھے رہے، اللہ تعالی ہم سب کا یہاں بیٹھنا قبول فرمائے۔ ایک شعر سنا کر ختم کرتا ہوں کہ رشک کرتا ہے فلک ایسی زمیں پہ اسعد، رشک کرتا ہے فلک آسمان کو کہتے ہیں، رشک کرتا ہے فلک ایسی زمیں پہ اسعد جس پہ 2-4 گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے۔ ہم نے یہاں بیٹھ کر جو اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں ہم نے سنا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔